شاید بولے نہ ماں کا نام کا جو ہے قرآن کے اندر حدیث میں نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے، دین کو اوڑھنا بچھونا بنایا، دین کو زندگی میں لایا، اللہ کے نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا۔ اللہ نے فرمایا کہ بلال میں جنت کے اندر چل رہا تھا، تیرے پیروں کی گھسیٹنے کی آواز کو سن رہا تھا، تیرا کون سا عمل ہے کرنے لگا ایسا؟ اللہ نے فرمایا میرا کوئی عمل نہیں کرنا، ہاں کہ ایک عمل ہے کرنے لگے جو ہے وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، اور جتنی اللہ نے مقدر کی جو ہے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں کہ یہی وہ عمل ہے جو تو میرے ساتھ میں جنت میں تھا۔ تو صحابہ کی پوری زندگی عملی طور پر تھی، بھلے کیا تھی؟ پوری زندگی عمل والی تھی۔ آج تو بیان عام ہے، بھلے کیا ہے، لیکن عملی زندگی خالی ہے۔ اگر حضرت جی دامت برکاتہ فرماتے کہ آج امت اعمال سے کوسوں دور ہے، اعمال سے کوسوں دور ہے، اور امت کہتے کہ صحابہ جیسا ایمان لائے۔ کیا کہتے ہیں امت؟ کہ صحابہ جیسے ایمان کے ترقی کے خوف دیکھتی کرنے لگے۔ حالانکہ صحابہ کی جو کرامتیں ہوئی کرنے لگے ان کے اعمال کی بنیاد پر ہوئی کرنے۔ آج کا کرامت بولے جادوگر بھی کرتا ہے، کرتے ہی جادوگر کرامت، جادوگر بھی کرامت کرتا ہے۔ بولے کمال جو بولے جادوگر کا کمال نہیں کرنے لگے، جیسے صحابہ نے جو پانی پر سے گھوڑے دوڑانا، آسمان سے دسترخوان اتارنا کرنے لگے، کہ مرے ہوئے خچر کو زندہ کرنا، یہ کرنے لگے۔ ایمان کی کمال نہیں تھی، اعمال کی کمال تھی، اعمال تھے زندگی، اعمال سے کرامتیں ظاہر ہوتی تھی۔ آج تمہاری میری زندگی اعمال سے کوسوں دور ہے، کوسوں دور ہے۔ تو آج اعمال والی زندگی بنانا بہت ضروری ہے۔ ایک ساتھی نے مثال دی کہ لگے مسلمان خالی بوتل لے گئے، کیسا ہے؟ خالی بوتل لے گئے، اسے اسلام کا ڈھکن لگا جائے، بولے کیا کرو؟ اسلام کا ڈھکن لگاؤ، اسے ایمان کی چراغ لگاؤ، بولے کیا لگاؤ؟ ایمان کی چراغ جلانے کے لیے بولے اس بوتل کے اندر بولے نماز ڈالو، قرآن ڈالو، ذکر ڈالو، جب تک یہ صفات سے بھرتا رہے گا تب تک چراغ جلتا رہے گا، کیا رہے گا؟ تب تک چراغ جلتا رہے گا۔ اور جیسے اعمال ڈالنے کا بند ہوگا بولے اسلام کا چراغ بجھ جائے گا، فرمایا اپنی زندگی سے ایمان بھی نکل کر جائیں گا، پھر اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہوں، احساس ہو رہا ہے۔ لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا دل اللہ کی کھیتی ہے، کیا ہے؟ مومن کا دل اللہ کی کھیتی ہے۔ کھیتی کا مطلب ہے کہ اللہ مومن کے دلوں میں ایمان کا بیج ڈالتے، کیا ڈالتے؟ مومن کے دلوں میں ایمان کا بیج ڈالتے۔ جب بیج ڈالنے کے بعد کہنے لگے جب مومن کے دل میں ایمان جب داخل ہوتا، جب داخل ہونے کے بعد اس دل کے اندر جب ایمان کا درخت لگ جاتا، درخت لگنے کے بعد اسے پھل لگتے کرنے، تو مومن جیسے اعمال سے جھک جاتا، کیا جاتا؟ اعمال سے جھک جاتا، اس کے اندر تواضع آتی، نرمی آتی، عزیزی آتی، ہر ایک کو نبھا کر لے کر چلنے والا رہتا، کیا رہتا؟ ہر ایک کو نبھاتا، ہر ایک کو۔ جب مومن کے اندر جب چراغ بولے ایمان کا درخت نہیں لگتا کرنے لگے تو اس کے اندر تواضع نہیں آتا کرنے لگا، اس کے اندر نرمائش نہیں پیدا ہوتی کرنے لگے، اس کے اندر عزیزی نہیں آتی کرنے لگے، کہ ہر ایک سے اس کا رویہ الگ رہے گا۔ اور صحابہ کیسے تھے بولے؟ ایمان کے لائن سے مضبوط تھے صحابہ کے نام، ایمان کے لائن سے ایمان صحابہ کے دلوں میں اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ صحابہ کے دلوں سے ایمان پور نکلتا تھا، ایمان ایسا ایمان کی ایسی نورانیت صحابہ کے دلوں سے نکلتی تھی۔ صحابہ افریقہ کے جنگل کے سامنے جا کر کیا کہنے لگے کہ ہم اللہ رسول کے مہمان ہیں، ہمیں یہاں رہنا ہے، اپنی جانور اپنی جنگل کو خالی کر دو۔ علماء فرماتے جنگل کو خالی کرنا کوئی معمولی بات نہیں، 1.5 سال لگ جاتا، لیکن صحابہ کی بولی پر 1.5 دن کے اندر سارا جنگل خالی ہوا ہے۔ کتنے دن میں؟ 1.5 دن کے اندر جنگل پورا خالی ہوا، پورا جانور تک کے جاتا تھا کہ صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان پور ہو چکا ہے۔ بلے صحابہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے، اللہ کے دل کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے صحابہ، خالص اللہ سے ڈرتے تھے، کیونکہ صحابہ نے ایسی یقین اور ایسے اعمال والی زندگی تھی۔ بلے اسی صحابہ جس علاقے کے اندر جاتے تھے، جس شعبے کے اندر جاتے تھے، اللہ صحابہ کے ذریعے سے کام لے لیتا تھا، اور صحابہ کہاں گئے نہیں بنا۔ مکہ جیسے قیمتی شہر کو صحابہ نے چھوڑا ہے، حالانکہ مکہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور مدینے کے اندر پڑھنے پر 50 نماز کا ثواب ہے، لیکن صحابہ ایسے پاک زمین کو چھوڑ کر
صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھے بغیر نہیں رہتے تھے. فرمایا ایک صحابہ یا رسول اللہ بیوی سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, بچوں سے بھی میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں, آپ کو دیکھے بغیر مجھے رہا نہیں جاتا. کہنے لگے لیکن کل قیامت دن کیا ہوگا, آپ کا درجہ اونچا ہوگا, میرا درجہ بولے نیچا ہوگا, میں آپ کے ساتھ میں نہیں رہوں گا, کیا کروں بولے. اس پر اللہ کے نبی خاموش رہے. تو اللہ کے نبی فرمایا جس سے تو محبت کرے گا اسی کے ساتھ میں کل قیامت کے دن ہوگا, اسی کے ساتھ میں ہوگا. آج ہماری محبت دنیا کی چیزوں سے ہے, دنیا کی کاروبار سے ہے, دنیا کی کھیتی سے ہے, بیوی بال بچے سے محبت ہے, دنیا کے علاقے سے محبت ہے, اپنے دوستوں سے محبت ہے. محبت نہیں تو اللہ اس کے رسول سے نہیں آتا. محبت ہوتی تو آج مسجد ویران نہیں ہوتی کیا بھائی. محبت ہوتی تو لوگ اپنے بستر کو لے کر اللہ کے راستے میں در بدر ٹھوکریں کھاتے جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے, فضائل اعمال پڑھ رہے تھے, واقعہ اس میں دماغ میں اللہ نے ڈالا. حالانکہ وہ کیا کیسے واقعہ ڈالا, حالانکہ بزرگ نے بھی جو ہے اس کی تفسیر کر دی. بولے عیسیٰ علیہ السلام راستے سے جانے کے بعد کہنے لگے, ایک نوجوان شخص سے ملا. کہنے حضرت کہنے لگے, عیسیٰ کہنے لگے مجھے اللہ کی محبت کا نور چکھاؤ. بولے کہنے لگے تیرے بس کا کام نہیں. کہ لے تو کیسے محبت کا مزہ, تیری کیا عمر ہے. کہنے لگے محبت کا مزہ چکھنی, اللہ کی محبت کو چکھنی. زبردستی کرنے لگا. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا کرو بولے ڈال دے تھوڑی سی محبت میری ڈال دے. جیسے اللہ کی محبت اس نوجوان کے اندر چلی گئی, عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. 1.5 سال کے بعد واپس علاقے کے اندر آئے. پوچھا فلانا شخص جو نوجوان تھا کہاں ہے. کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے آپ نے جیسے سے محبت کا مزہ جو چکھا ہے اسی پہاڑی پر کھڑا ہے, نہ اسے دھوپ کا کوئی اثر ہے, نہ اسے کوئی بارش کا اثر ہوتا ہے, نہ کسی لوگوں کا تانے کا اثر ہوتا ہے, اسی جگہ کھڑا ہے. دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف جو لڑکا نگاہ لڑ کر کھڑا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے سے سلام کیا, کوئی جواب نہیں. دوسری مرتبہ سلام کیا, کوئی جواب نہیں. تیسری مرتبہ سلام کیا, کوئی جواب نہیں. لوگ کہنے لگے عیسیٰ جب سے آپ نے اسے محبت کا مزہ چکھایا نہ کسی سے بات کرتا ہے, نہ اسے بھوک لگتی ہے, نہ اسے پیاس لگتی ہے, نہ کسی کے تانے کا ڈر ہے. پہلے سے بارش بھی کچھ نہیں کرتی, کتنی دھوپ آ کر چلی گئی, اس کے جسم پر ذرا بھی قرار محسوس نہیں ہوتی. اللہ کی طرف سے آواز ہے عیسیٰ تو نے تھوڑی سی محبت کا مزہ ایسے چکھایا, اگر تو اس کے تلوار سے بھی ٹکڑے کر دے کہ ذرہ بھی زمین سے ہل نہیں سکتا. بندے یہ اللہ کی محبت کرنے. آج کیا ہے اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سوچنے ہونا. بولا آج ہم دعوت کی محنت کرنے والے, بولے اللہ کی بڑائی کرنے والے, قرآن سننے والے, ذکر تلاوت کا اہتمام کرنے والے, کبھی دل کے اندر ڈر کوئی محسوس ہو رہا کیا ہو رہا ہے. جب چیز اندر پیدا ہوگی اللہ کا ڈر آئے گا, اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا ہوگا, پھر کوئی شخص کا جو یہ اللہ کے حکم کو توڑ سکتا ہے کیا؟ کوئی اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو یہ چیز کو صحابہ نے اپنے اندر اتارا تھا. یہ چیز اللہ کی محبت, اللہ کے نبی کی محبت. اسے صحابہ جانتے تھے دنیا جو ہے مقدر کی ہر حال میں ملنے والی. کیا ملنے؟ حضرت جی فرمان لگے بھینس انسان کیسے لیتا, کون سی نیت سے لیتا؟ کوئی گوبر کی نیت سے لیتا کیا؟ بولے نہیں لیتا. بولے گوبر کی نیت سے لیتا. اگر کوئی گوبر کی نیت سے لے کہنے لگے تو کہنے وہ شخص بیوقوف ہے. کہنے لگے گوبر کی نیت سے لینے والا شخص بیوقوف ہے. کہنے لگے تو حضرت جی کہنے ویسے آج امت کہنے دین کے ذریعے سے دنیا کو حاصل کر رہی ہے, یہ بھی انسان بیوقوف ہے. کہنے لگے آج انسان دین کے ذریعے سے دنیا مانگ رہا, کہنے لگے یہ بھی بیوقوف ہے. کہنے دنیا کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ بولے دنیا تو دینا ہی دینا. دنیا تو اللہ نے کافروں کے لیے رکھا ہے. کیسے؟ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے رکھا, ان کو لیا نہیں. ایمان والوں کے لیے تو اللہ نے دین دیا ہے. دین یہ زندگی میں لائیں گے, اللہ قیامت تک چمکا کر دکھائیں گا, چمکائیں گے. حالانکہ زندگی میں دین لانے کے واسطے دنیا کے اندر بھیجا. آج انسان دنیا کے اندر آنے کے بعد دنیا کو مقصد بنا رہا کہ نہیں بنا. ہر ایک آج دنیا کے پیچھے پڑا. آج جانکار بھی پیچھے ہے, سمجھدار پیچھے ہے, نہ سمجھ ہو بھی دنیا کے پیچھے پڑا ہے. اس نے اللہ کے احکام کی کوئی فکر ہے, نہ نبی کے طریقے کی فکر ہے. نام صرف مسلمان کا ہے لیکن سارے کام اللہ کو ناراض کرنے والے چل. پھر آج مسلمان پریشان کرنے کیسے اللہ کی مدد نہیں آ رہی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا ڈنکا مچایا. کیا مچایا؟ اللہ کا ڈنکا مچایا تو نمرود کو برداشت نہیں ہوا. کرنے اسے آگ میں ڈالو. کرنے کیا کرنے لگے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا ڈنکا مچایا. فرعون کو برداشت نہیں ہوا. اعلیٰ ربو کا مجر رب کے کہتا تھا.
آج پوری دنیا کے اندر دیکھ تبلیغ والے آج چل رہے، ایک اللہ کی دعوت دینے لگے، آج یہاں تک کہ غیروں کو باطن کو برداشت نہیں ہو رہا، بلے ان کے اذان کو برانڈ لگاؤ کر لیں، یہ اللہ کا ڈنکا مچا رہے۔ اب دیکھو غور کرو، باطن بھی کرنے کے اٹھ کر بیٹھا۔ جس زمانے کے اندر جو قوم جتنی دعوت اور تبلیغ کی محنت کا ڈنکا جو اللہ سے ہوتے کہیں گے، اس زمانے کے اندر ٹکراؤ باطن کا ہوتا کر لیں گے، ٹکراؤ باطن کا ہوتا کر۔ آج باطن نے جو ہے کیا کرے، وہ حاوی ہوئی اور مسلمان خاموش بیٹھا ہے۔ اور جو صحابہ بولے حالات آنے پر بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد فرشتے مدد کے لیے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے تک کی مدد نہیں لی، لی کیا بولے؟ حضرت جی فرمان لگے آج امت کہتے کہ اللہ کی طرف سے انعامات کا ملنا اللہ کی مدد کا ہوتا، اللہ کی مدد کا تو یہ ہے اسے دنیا آخرت میں کامیاب کرنا، اللہ اسے دین کے لیے در بدر گھسیٹنا، لے کر چلنا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ مال کا ملنا یہ تھوڑی اللہ کی مدد ہے۔ آج آپ بول رہے مال ملا بولے اللہ کی مدد ہے، یہ مدد نہیں ہے۔ کافروں کے پاس بھی مال اللہ دے رہا، انگنت دے رہا، انگنت۔ تمہارا میرا مسئلہ دیکھو، اصل مسئلہ دین کا ہے، دین زندگی میں آنا کتنا ضروری ہے۔ اب دین ایسے بولنے بیانوں سے نہیں آئے گا، محنت اور قربانی مجاہدہ ہے، دھیان میں رکھنا۔ صحابہ کی دیکھو، صحابہ کی پوری زندگی قربانی پر لگی، پوری زندگی انت تک جس کی کوئی قربانی کی انتہا نہیں بولے، کوئی انتہا نہیں فرمائی، ایسی قربانی صحابہ دی۔ ابو بصیر جو ہے اپنے دوستوں کو اپنے ابا کی کارگزاری سنا رہے ہیں، ابا اپنے ابا کو کارگزاری سنا رہے، کس کو سنا رہے؟ ابو بصیر اپنے دوستوں کو کارگزاری سنا رہے، کہنے لگے دیکھو میرے ابا کی کیا صفتیں تھی، میرے ابا کی کیا زندگی تھی، کیا نمونہ تھے میرے ابا کے لیے۔ ابو بصیر ایک چھوٹا اپنے دوستوں کو کارگزاری سنا، تو ابو بصیر کعب بن مالک غالباً ابو بصیر کے ابا کہنے لگے، غالباً جو ہے بیٹھے تھے قرآن پڑھے تھے، مسجد نبی کے بازو میں ایک جھوپڑا تھا، جھوپڑے کے اندر قرآن شریف پڑھے تھے، ایک مسجد نبی سے آواز لگائی اللہ کے دین کا تقاضا ہے، کون تیار ہے بندہ؟ کہنے لگے، قرآن کو بند کیا، جھوپڑے کے اندر رونے لگے۔ ابو بصیر ایک باہر کھیلتے کھیلتے دوڑتے آئے، ابا کیا ہوا؟ کہنے لگے مدینے سے آواز لگی اللہ کے دین کے تقاضے کی، میں کیا کروں، حالانکہ ماں کا سایہ نہیں، باپ اکیلا پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا کوئی گھر کے اندر نہیں ابو بصیر کو، لیکن کہنے لگے میں جاؤں کہ دین کے تقاضے پر؟ کہنے لگے آپ بے شک جا سکتے، بولے تیرا کیا ہوگا؟ جتنے دنیا کے بچے رہتے میں بھی رہ لوں گا۔ پھر بچے کے جملے تھے، اور یہ کس کو کارگزاری سنا رہے؟ اپنے دوستوں کو سنا رہے۔ تو کعب بن مالک جو اپنے جو ہے بیٹے کو اونٹ پر بٹھایا، بٹھانے کے بعد بولے چل مجھے چھوڑنے کو نہیں آئے گا؟ کہنے لگے ہاں آتا ہوں نا۔ بولے کیا مجھے بھی جنگ کے اندر لے کر چلو گے؟ بولے نہیں، جیسے انسان کام کو جاتا، ڈیوٹی کو جاتا، بچے کو راؤنڈ مار کر لاتا ہی، چل بچہ کر مار کے لاتا، پیچھے لگے۔ تو کعب بن مالک نے اپنے جو ہے بچوں کو بٹھایا، اونٹ پر بٹھا کہیں دور چلے گئے، بیٹے کو کہنے لگے دیکھ بیٹا، کہنے سیدھا مدینے کے سامنے جھوپڑی ہے، کہنے لگے وہ ہماری جھوپڑی ہے، کہیں ادھر ادھر مت جانا، میں نے کپڑوں کو دھو کر رکھا ہے، تیرے لیے کھانا بھی بنا کر رکھا ہے، بھوک لگی تو کھانا کھا لینا، تجھے ضرورت پڑی کپڑے میلے ہیں کپڑا پہن لینا، کرنے لگے اور تو جو ہے میرا انتظار کر لینا۔ کرنے اپنے بچوں کو کہنے لگے، صحابہ کی کیا قربانی کا معیار ہے۔ اور آج انسان کہتے کیا بولے تقاضا ہے، کہنے لگے بچے آنے کے ہیں، کہنے لگے اللہ کے دین کی تشکیل ہو جائے تو نہیں کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ پوچھے، مسئلہ کیا نہیں کرے، نارملی مسئلہ ہے، کہنے لگے بچے ڈیلیوری کو آنے کے، یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ کوئی مسئلہ ہے مجھے؟ پھر کیا اپنا یقین رہا اللہ کی ذات پر، کیا اللہ کے اوپر بصیرت رہی ہمارے اوپر کہ میرا اللہ کرتا ہے، یہ کب دیکھے گا بندہ؟ جب اللہ کی ذمہ داری چھوڑ کے تب دیکھے گا نا۔ مسجد نبی کے اندر بیٹھے دیکھے جو ہے کعب بن مالک روانہ ہے، جو ہے کعب بن ابو بصیر جو ہے مدینے کے اندر سے چلتے جا رہے، اور جھوپڑے کے اندر جانے کے بعد کئی دنوں کے بعد ایک قافلہ آیا، قافلہ آنے کے بعد خبر معلوم پڑی کہ شاید وہ قافلہ ابو بصیر پہاڑی پر چڑھے، واپس پہاڑی سے آئے، کہیں میرے ابا کو برا نہ لگے کہ میں نے پوچھے کپڑے کیوں پہنے تو نے، اسے اچھا صاف ستھرا کپڑا پہنا، پہاڑی پر کھڑے رہے۔ ایک قافلہ آیا، کوئی نظر نہیں آیا، دوسرا قافلہ آیا، کوئی نظر نہیں آیا، تیسرے قافلے کے اندر اللہ کے نبی تھے، دوڑتے دوڑتے چلے گئے، اللہ کے نبی کو دامن کو پکڑا، اللہ کے نبی میرے ابا نہیں آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ادھر رخ کیا بولے، اور ادھر پوچھا گیا رخ کیا بولے، نہیں واپس دوسرا، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے پانیاں، ابو بصیر تو نہیں چاہتا کہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ابا ہو کر لے؟
वहां से जैसे अल्लाह के नबी का दामन छोड़ा है, बोले झोपड़े के अंदर चले गए, एक हिचकी मार कर रोने लगे। जैसे झोपड़े के अंदर आने के बाद बोले अबू बसीर के सर पर हाथ रखा, रखने के बाद अबू बसीर के लगे मुझे किसी ने ऐसे सर पर हाथ रखा, मेरे कलीजे को ठंडक पहुंची। मैंने सर उठाकर देखा तो अल्लाह के नबी ने मेरे सर पर हाथ रखा था। कहले अम्मा आयशा तेरी माँ होगी, मैं तेरा बाप हूँगा। झोपड़े से बाहर निकल कर आए, सारे मदीनों के अंदर से डंका मचा है, तुम्हारे बाप तो साहबा है, मेरे अब्बा तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहने लगा ये कुर्बानी लगी, बोले अनथक कुर्बानी लगी, औलाद की भी कोई परवाह नहीं। बना मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मेवाती की तश्कील करे, करने चला जा, बोले वापस बोले कॉल करे, लेटर भेजे, हजरत में आओ, बोले एक जमात रवाना कर रहा हो, कुछ लेकर चल रहे। तो दूसरी मरतबा कहने हजरत आओ क्या वापस, तीसरी जमात रवाना कर, चौथी जमात चला कराने के बाद देखा तो बीवी का इंतकाल हो चुका था, माँ का इंतकाल हो चुका, दो छोटे बच्चे दरवाजे पर खड़े। दो बच्चे खड़े देखे उन्होंने, चार जमाती चला कराए कुर्बानी। हजरत जी ने गले लगाए, करने अल्लाह तेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। कहाँ तक की कुर्बानी लगी, आज उम्मत कहाँ है करने। आज देखें हम गौर करें, आज उम्मत के लाले बोले अल्लाह के रास्ते खरूच में, बोलते आज उम्मत क्या कहते अल्लाह के रास्ते में निकल तो नुकसान होता है। क्या बोलते मेरे कारोबार का क्या, मेरी खेती का क्या, मेरे तिजारत का क्या, मेरे भी बाल बच्चों का क्या होगा। बोले मुझे बोलो साहबा ने कैसी कुर्बानी दी, आज उनकी नस्लें बैठ कर खा रही कि नहीं खा रही, क्या मकाम दिया आज अल्लाह ने। अरब की नस्लों को अल्लाह ने ऐसा बिठा कर खिलाया, क़यामत तक उनकी नस्ल कभी कटोरा लेकर नहीं चलेंगी। बल्कि अल्लाह का ज़ाब्ता और कानून है, ध्यान में रखो, क़यामत तक बल्कि सारी दुनिया अरब पर मुतवज्जा है। करने लगे अल्लाह ने इतना दिए ऐसे करने, जहाँ साहबा ने पेशाब किए वो अल्लाह ने पेट्रोल के खान निकाले, वहाँ से अल्लाह ने निकाला। क्या कुर्बानी लगी बना। इस अल्लाह की ने फरमाया मेरे अरब वालों को, मेरे साहबा की नस्लों को, हदीस के अंदर है कोई बारा मुलामत कहो बोले, उनको देखो बदलना कि कुर्बानी उनकी नस्ल को देखो। और हजरत पूरी जिंदगी साहबा हमारे लिए नमूना है। आज नमूना इंसान किसे देख रहा, आज नौजवान का भी तबका नमूना, दुनिया के खड़े रखो पेशाब करने वाले को नमूना समझ रहा। क्या समझ रहा, आज किसे नमूना बना रहा है, ये आइडल, ये आइडल। हालांकि आइडल अल्लाह के नबी है हमारे, आज उसका तरीका ज़िंदगी में होना। एक पानी पीने का अगर तरीका इंसान सही ज़िंदगी में ला ले, अल्लाह की पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी की नफ़े वाली, सुन्नत वाली, यानी इतनी खैर है, इतना अल्लाह ने सुन्नत के अंदर रौब रखा है, दबदबा रखा है। मुसलमान एक सुन्नत को ज़िंदगी में ला ले, सादी पेशाब करने का तरीका ला ले, अल्लाह उस पेशाब करने वाले तरीके में नूरानियत महसूस कराएगा। वो नूर है कर ले अल्लाह के नबी के तरीके। आज हमारी ज़िंदगी देखे कहाँ है बनी, ज़िंदगी सुन्नत आ रही क्या बनी, कोई तब्दीली आने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आज हमारा यकीन का इतना बिगाड़ हो चुका है, आज काम करने वाला साथी भी महसूस करता वाकई में अल्लाह करेगा क्या करेगा। आज ये शक शुबा है, काम में शक शुबा है कि वाकई में अल्लाह कर सकता क्या। कल क्या अल्लाह कहेगा तू वो शक लाता था, मेरे दीन पर शक लाता था, मेरी जो है बराह रास्त मदद पर शक लाता था, आज तेरे मामले में क्या किया जाए। आज हो रही शक शुबा, आज इंसान को शक आता काम के अंदर। काम अल्लाह ने दावत कितनी मुबारक कबूल करे है, काम की कोई नकल भी नहीं कर सकता। बोले नकल कर सकते क्या, बोले कोई काम की नकल भी नहीं कर सकता। एक जमात एयरपोर्ट से उतरी, उतरने के बाद एक औरत करने के पुलिस ऑफिसर ने बोले हाफ कपड़े पहनकर खड़ी है, एक जमात को देखी, सीधा जाने दो करने लगे इनको। अब दूसरी कहने लगी आपने इसे सीधे अंदर क्यों जाने दिया, चेकअप नहीं किया, जाने दो बोले। एक दूसरी जमात नकल करते उतरी, कहने लगे इनको तलाशी करो, देखे तो तलाशी कुछ चीजें मिली। तो औरत कहने लगी आपने इसे कैसे पहचाना, लेकिन इनकी नजरें देखा तो मेरी सीने पर थी। कहने लगे और जो जमात चली गई नजरें झुकाकर चली गई, यह खैर वाली जमात है, आफियत वाली जमात है। काम की कोई बदल नहीं कर सकता, बोले काम इतना खैर है। और देखे हम काम को आज अजब अल्लाह ने काम में नूरानियत रखी, बोले अजब। तो सही रुख पर मेहनत हो हमारी, कैसी हो। एक इंसान हाफिज साहब अपने कितने जिले, एक इंसान बाबा कितने दिन का सफर कर सकते, सफर बाबा
بھائی ایک ضلع اپنے جو ہے ایک ضلع کا سفر کر پائے تو انسان تھک جاتا ایک دن میں حافظ صاحب حافظ منظور صاحب مہاراشٹر کے میرے 7 ضلعوں کا سفر کرے ایک دن میں. کتنے 7 ضلعوں کا سفر دیکھا. 2 ماہ جو اورنگ آباد میں تھے, بحرون کا ساتھی تھا, خدمت میں تھا. غلام صاحب کہنے کیا بولوں, کہنے لگے حافظ صاحب 7 ضلعوں کا سفر کر کے آئے, رات کے 12:30 بجے آنے کے بعد مسجد اوپر تھی. کہنے لگے تو مسجد اوپر چڑھنا تکلیف ہوں گی, بزرگ ہے تو کہنے لگے نیچے کھولی کے اندر بیٹھا, ایک خادم پیچھے کرسی پر بیٹھا ہے. کہنے لگے اور باہر کچھ شور چل رہا تھا. کہنے حافظ صاحب بیٹھے 12:30 بجے تک بیٹھنے کے بعد تھوڑا سا نیند نہیں لگی. کہنے 1:30 بجے اور اٹھ گیا اور نفل نماز میں چالو کر 1-1.5-2 گھنٹہ آرام کرے گا. ہم بیچے نہیں لا رہا بھائی, کیا لا رہا, اناج اپن مشورہ کر کے سو جاتے. کیا ہوتے, سو جاتے مشورہ. عام دیکھو فکروں پر چلا تھا ہے. مولانا مبین کہنے لگے دعوت کی محنت میں اللہ ہر ایک کو لگاتا. کیا کرتا, ہر ایک کو, لیکن اللہ گنی چنوں کو جماتا. کیا کرتا, جو کام کی قدر کریں گے اللہ سے کام لیں گا. کیا لیں گے, اور صحابہ قدردان تھے. کیا تھے, اور آج اپنا سچی دل پر ہاتھ رکھ کے بولو دعوت کی محنت میں ہم نے کیا نہیں دیا, بولو ساری چیزیں دی. اس کی عقل نہیں چلتی تھی بھائی, عقل دھیان میں رکھو. دعوت کی محنت میں لگا, ایک چلا لگا, 4 ملا, اللہ نے اس کی عقل کھول دی, تجارت کرنے والا بنا. بولے سائیکل کا دور کی بات, بیوی تک کے پریشان تھی, مجھے 2 روٹی کھلائے گا کہ نہیں کھلائے, پریشان تھا. لیکن دعوت کی محنت میں لگا. بولے بیوی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شوہر مل ہی نہیں سکتا تھا. نہیں, یہ صلاحیت کو کھول دیا اللہ نے. تجارت کرنے والا بنا, عقل چلائی اللہ نے. دعوت کی برکت ہے, دھیان میں. مولانا مکی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے انسان بچے سے کھانا کسے دیتا, کر نہیں فقیر کو دیتا. کپڑے آج بچے بہت سارے کسے دیتا, فقیر کو دیتا. کرنے کہیں مجھے ڈر ہے, کرنے لگے کام کرنے والا ساتھی, دعوت کی محنت کرنے والا ساتھی کرنے لگے دین کے ساتھ فقیروں جیسا لباس, فقیروں جیسے حالات نہ کرے, اللہ بھی اس کے ساتھ فقیروں جیسا حال نہ کرے جیسا تو فقیروں کے ساتھ میں کرتا تھا. کرنے بچہ سو کھانا تجھے, اللہ بھی بچے سو کے بعد میں تیری زندگی کے ساتھ معاملہ نہ کرے گا. آج اپن کریں مجھے گش میں ٹائم مغرب میں ملیں گا. کرنے کیا بولتا ہے, مجھے شام کو ٹائم آتے دیکھو میں شام میں ٹائم دینے والا تم نے. کیا بولتا ہے, اور صحابہ کا معمور دین میں سے دنیا کو ٹائم نکالتے تھے. کرنے لگے اس میں سے کہا تجارت کرنے کا ٹائم ملا, وقتی طور پر جا کر آتے تھے. آج ہم ایسے مشغول پڑے, حافظ صاحب کہتے 8 گھنٹے کمانے سے زیادہ کرنے والا اس کی دنیا پر عذاب بھی آ سکتا ہے. کرنے 8 گھنٹے سے زیادہ کمانے والا. آج ہم اسی کرسی پر بیٹھ کر حافظ صاحب سے بات بولے سکتے ہیں اپنے سینٹر کے اندر. 8 گھنٹے کمائے بولے, 8 گھنٹے سے زیادہ بالکل نہ کمائے. حافظ احمد بھی کہنے لگے اب تو کتنے گھنٹے کماتا, مگر 9 بجے لگا تو 7 بجے, پھر اللہ رحم کرے. کہنے لگے ارے تو کتنا پیچھے دنیا کے پیچھے پڑا. کرنے لگے بولے جو ہے صبح 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک کھولا کر. کرنے لگے اللہ ساری ضرورت پورا کریں گا, زیادہ کھولنے کے چکر میں مت پڑ. بولے دنیا جو ہے بولے کمانے سے نہیں ملتی. کرنے اللہ مقدر کی عافیت سے دیتا. کرنے اور ایک بات رکھو, کام میں شکایت نہیں ہے, دھیان میں رکھو. کام میں نہ اپنی ذات کی شکایت ہے, نہ ساتھیوں کی شکایت ہے, نہ کام کی بھی شکایت کرنی ہی نہیں. بالکل شکایت نہیں کام میں کرنی. اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے شکایت کی. بولے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ آپ کا چہرہ غمگین نظر آئے. جبرائیل 3 دن سے بھوکا ہوں. آسمان سے دھڑام کر کے آواز آئے. اللہ کے نبی فرشتے بھی گھبرائے گئے, اللہ کے نبی گھبرائے گئے. کیا ماجرا ہے, جبرائیل گئے یا رسول اللہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام واپس آئے. اللہ کے نبی کو پوچھو آپ نے جبرائیل سے کیوں سوال کیا بھوک کی شدت کے واسطے. جبرائیل سے سوال کرنا اللہ کے نبی کا برداشت نہیں ہوا. آج ہم کتنی شکایت کرتے ساتھیوں کے, کام کی شکایت, کام ایسا ہے, کام ویسا ہے. اور کام کو تم نام میں کیا معلوم ہے, کام مجھے بولا کیا سمجھتے کام نام. جتنا بول رہے اتنا کریں گے تو نفع ہے. دھیان میں رکھنا, اپنی عقل کی گھوڑے کام میں دوڑانے نہیں, بالکل نہیں دوڑانے. جو اپنی عقل کی گھوڑے کام میں دوڑائے گا بولے کام کرنے کے بجائے نقصان میں رہے گا. کیا رہے گا, نقصان میں رہے گا. پوری رات کھڑا رہ کر مولانا صاحب کہنے لگے ہم تو بھائی اب کچھ نہیں کرتے, امور تو آسمان میں طے ہوتے ہیں, ہم تو صرف اعلان کر دیتے ہیں, ہمارا کوئی بس کا نہیں ہے کرنے. کیا بولے, امور کہاں طے ہوتے, آسمان میں طے, ہم یہاں صرف اعلان کرتے. کرنے اعلان کیا جاتا, کام اعلانے ہے. دھیان میں رکھنا, کام میں اگر شک بھی لائے گا. کہنے لگے
تو کل کی آندھی پکڑ ہوگی. بولے کیوں خواب میں شکل آئے؟ کام میں پکا ٹکا دھیان میں رکھو. سوئی سے لے کر جنت تک کے جانے کے اللہ نے سارے مسئلے اس محنت کے اندر رکھے, سارے مسئلے رکھے, سارے مسئلے بتا. صحابہ کہتے خدا کی قسم ہم ایک عورت کے غلام تھے, ہم پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں تھا. اللہ کے نبی کے بیچ کا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کا 650 سال کا فاصلہ ہے. اللہ نے ایک نبی نہیں بھیجا, ایک کوئی پیغمبر نہیں بھیجا. ساری قوم جہالت میں پڑی, ایک بھی لائے نہیں. اللہ نے پوری 650 سال تک ساری قوم کو جہالت میں رکھا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی اللہ جانتے تھے ایک ایسا نبی بھیجنے والا ہوں, قیامت تک یہ نبی نمونہ رہے گا. اور کیسے زمانے میں بھیجا, جہالت والی قوم میں بھیجا. یہاں تک کہ کعبے کے اندر, حالانکہ کعبہ کیا ہے, عبادت کی جگہ, وہاں ننگا طواف کیا جا, تالیاں بجانا, شعر و شاعری کرنا عبادت سمجھا جاتا تھا کعبے کے اندر. ایسی عبادت کی عورتیں منت مانگا کرتی تھی. عورتیں کعبے میں بیٹھ کر کہ کسی کی کھوپڑی میں شراب پینے مل جائے, یہ منت مانگا کرتی تھی. ایسی جہالت والا, ایسے بے دینی کا ماحول. جیسے اللہ کے نبی دنیا میں آئے, کعبے کے اندر آئے کر لگے, قیامت تک کہ اللہ نے باطن کو توڑا ہے اور شرک کو بھی مٹایا. آج کعبہ کیا ہے؟ بولے آج عبادت کی جگہ ہے. جگہ ہی نہیں. وہ عبادت کی جگہ پر کیا ہوتا تھا پہلے؟ کیا ہوتا تھا؟ ہاں, کیا بجانا تھا. عورتیں منت مانگتی تھی. اس پر سوچو کہ قوم کی سطح پر رہی, کیا قوم کا, اس پر تھرمامیٹر لگاؤ, قوم کا کیا سطح, کیا سوچ رہی ہے. اس پر اللہ نے اللہ کے نبی کو بیان ہوا, ایسا باطن توڑا ہے. ساری دنیا کا شرک مٹایا اللہ نے, مٹائیں گے نہیں ساری دنیا کا, ساری دنیا کا شرک مٹانے کا اعلان کر دیا اللہ نے. محنت حق ہے. دیکھو اس محنت کو دیکھو. وقت کو اب بھی موقع ہے. جاوید بھائی نے بات کرے, بات کرتے کرتے ملنے گئے ذمہ دار چل, کہنے لگے دیکھو بھائی ابھی حافظ صاحب کہہ رہے کہ لگاؤ, یہ نومبر کے اینڈ تک اپنے وقت کو لگاؤ, بعد میں پرانا عملہ پچھتائے گا. کیا کریں؟ جیسے جنگ بدرے والوں کو احد کا ثواب نہیں ملا جائے گا. کیا ہے جو حافظ صاحب بولتے ہیں ابھی کام کی اترتی, یہ فکر عجب ہے بیچارے. تو کہنے لگے حافظ صاحب کو چھوڑنے گاڑی نہ تھی, گاڑی کچھ خرابی آئی, تو حافظ صاحب کو میری گاڑی میں بٹھا کر گیا پونے میں لے کر. جیسے حافظ صاحب پونے سے اترے کرنے لگے تو حافظ صاحب کی خون سے لنگی بھر چکی تھی. کیا خون کی لنگی بھر چکی. تو حافظ صاحب کو مولیت کی تکلیف نہیں رہے, چھوڑ کر لے. کیا لے چھوڑ کر لے. دوسری لنگی لائے, وہ بھی بھری. تیسری لنگی لائے, وہ بھی بھاری کر. چوتھی لنگی لا کر پھر نماز کی نیت باندھی. بولے کہ سفر کرتے کرتے کہنے پیٹ میں درد ہو رہا, تو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. سنت ہے کر وہ چلے گئے. ڈاکٹر کہنے لگے تم نے جو کڈنی کے اندر کیا ہے, اسٹون ہے. اسٹون تو پہلے آپریشن کرنا پڑے گا. کہنے لگے کیا ڈاکٹر کا سنتے گئے, نہیں چل. چلے گئے, کہنے لگے سفر کے اندر چلے گئے اور ضلع کا چل گئے, مارچ اسٹارٹر چل آگے جانے, وہاں مجمع انتظار کر رہا ہے. ایسے چلے گئے. اور دوسرے دن آ کر چیک کرنے ڈاکٹر نے بلایا, جا کر دیکھا تو ڈاکٹر کہنے لگا کہاں گئے تھے, کہنے اسٹون دکھائی دے رہا ہے. کام کی مدد ہے. کیا ہے کام کے ساتھ میں کیا ہے, مدد ہے. یہ آج اپن کام کو جیسے منگتا ویسا کر رہے ایمانداری سے, اسے کام کی نتائج اور کام کے انوارات نظر نہیں آ رہے. ہم کو نظر نہیں آ رہے. ہم کام استقامت سے لگے, کام اپنی ذات کا سمجھ کر کریں. کس کے وقت کریں؟ دوسروں کو دیکھا دیکھی کا کام نہیں ہے. بولے بالکل دیکھنے کا. جیسے ہمارے نظام الدین بول رہے, جیسے ہمارے صوبے والے بول رہے, جیسے ہمارے سانگلی والے بول رہے, جیسے ہمارے مرکز والے بول رہے, یہ سطح پر چلنے کا اللہ منزل مقصود تک پہنچائے گا. حضرت جی کے پاس چند لوگ آئے کرنے لگے, حضرت دنیا میں سارے فرقے ہو گئے کرنے لگے, کون سا فرقہ جنت میں جائے گا. دیکھ کر لگے جو 72 کی فرقے کی فکر کرے گا وہ جنت میں جائیں گے. اپنی سب کی فکر کرنے کی, یہ بھی چلتا رہے. کام عجب ہے جان لوگوں کو, سب کو سمیٹنے کا ہے, سب کو لے کر چلنے کا. جیسے حفیظ صاحب بول رہے مقامی محنت مضبوط, تو مقامی محنت کو ہم اپنے آپ کو گاڑ دے کر لیں. ہاں جیسا بول رہے ویسا گاڑ, اپنے آپ کو 2.5 گھنٹے پر لائے. آج مجھے بولو ایمانداری کے ساتھ, اگر کام کرنے والا ساتھی آج پابندی کے ساتھ 2.5 گھنٹے دیتا, خدا کی قسم حفیظ صاحب کہنے لگے 2.5 گھنٹے استقامت سے سال بھر لگانے والا, پابندی سے عمل کرنے والا, ایسے نتائج دیکھتا اس کو گمان نہیں کر سکتا. میں گمان نہیں کر سکتا, پابندی سے لگائے. حضرت جی کے لیے گشت کر آنے والا, گشت سادہ گشت,
گشت کر آیا. گشت کرنے کے بعد ایک دعا مقبول کرنے کا وعدہ, قبولیت کا وعدہ ہے کرنے کا, قبول ہے. محنت کر آؤ, اللہ سے ہاتھ جوڑ, اللہ میرے بس میں تھا میں نے کر دیا, اب تیرے بس میں میرا یہ دنیا کا تقاضا ہے تو حل کر دے. اللہ اس کے تقاضے کو حل کر دے گا کہ محنت شرط ہے کرنے. اور دعوت اور عبادت کا جوڑ ہے, دھیان میں رکھو, دعوت اور عبادت کا جوڑ ہے. ہاں, دعوت اور عبادت کے بغیر جوڑ بالکل اس کے ساتھ مدد نہیں آ سکتی. ایک صحابی جیل کے اندر ہے, کرنے لگے غسل کی حاجت ہوئی. غسل کی حاجت ہونے کے بعد دعوت بھی دے رہے, دیکھ کرنے لگے مجھے غسل کرنا ہے, سارا پانی دے دے میں غسل کر لوں تاکہ میرے نماز کا وقت ہو رہا کر لے. تو جیلر کہنے لگا آپ کو پانی نہیں مل سکتا, پینے کے قابل پانی دیا جائے گا, پہلے 3 دن کا پانی ایک دم دے دے تاکہ میرا غسل ہو جائے, میری نماز کا وقت ہے. کہنے لگے نہیں دے سکتا. کہنے صحابی نے دعا کی, بادل کرنے لگے کہاں ہے, جیل کے اندر آیا, پانی کو برسا, وہ صحابی نے غسل کیا. بولے اسباب کو اللہ نے دعوت پر مسخر کر دیا. کیا کرے, اسباب کو دعوت پر جمے رہے, عبادت کی فکر دی تو اللہ نے اسباب کو, آسمان کو بادل سے کھانا ہے, جیل کے اندر لا کر بارش کو برسایا, اس کی حاجت کو پورا کر دیا. کرنے آج آپ کیا حاجت لے کو بیٹھتے ہیں, آج پریشان ہے. آج آپ لگانے والے لوگ ایسے لگا رہے. نظام الدین میں ایک شخص تھا, ہمارا ساتھی کہہ رہا تھا کہ لگے کہ بولے چین سائڈ کا جہاں دیکھنے کو چینی دکھتا تھا, کرنے لگے اکیلا بیچارہ, اسے پوچھے کرنے لگے بولے کیا کتنا وقت, پہلے پتہ نہیں کتنا وقت لگانا ہے. مقصد کوئی مقصد نہیں, جہاں ٹکٹ بنی گا وہاں چلا جاؤں گا. پوری زندگی لگا رہا تھا. ہاں کا بیچارہ کھا نظام الدین میں آنکھوں پڑے, نہ رشتہ داری ہے, کوئی خاندان ہے, کوئی نہیں, لگا رہا تھا. لگانے والے اخلاص کے ساتھ لگا رہے. کیا لگا رہے, اخلاص کے ساتھ. تو دیکھو باتوں سے بات کیا ہے, زندہ ہو. مولانا نسبت بات ایک بیان ایک فوراً ہے, کیا ہے بیان کیا ہے, وقتی طور پر ذہن بنتا ہے. یہاں بنتا ذہن, جیسے صحابہ کا ذہن بنتا تھا مجلس کے اندر, اور اللہ کے نبی جو ہے مجلس سے اٹھ کر جاتے گھر کے اندر تو کیا کہتے بیوی بال بچوں میں بیٹھ کر, حضرات تو منافق ہوا کرنا. ویسا تمہارا میرا معاملہ بھی ہے, مجلس کے اندر بیٹھنے پر ایسا لگتا کہ پوری زندگی کھپاؤ دعوت پر, لگتی نہیں ہے, لگتی نہیں بیٹھے تو پوری زندگی لگانا لگتا. جیسے مجلس ختم, انشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کیا کہتا ہوں, دیکھیں گے تو کریں گے تو اللہ نے زندگی دیے سے دیتے. کیا کہتے اس سطح پر دین زندگی میں آنے والا نہیں کرنا. اب دین باقی رہے گا, قربانی پر رہے گا. کیا رہے گا, سادی بات ہے, دکان پر اگر کنٹینیو نہیں کھڑا رہا تو دکان وجود میں نہیں آتی. یہ تو دونوں جہاں کی کامیابی کا وعدہ اللہ نے رکھا ہے, دونوں جہاں کے اندر. تو ایسے بیٹھ کر دین آئے گا کہ زندگی میں بول, اسے قربانی شرط ہے. دھیان میں, قربانی شرط ہے. اور قربانی کہاں تک دینا ہے, جب تک قربانی کا گھڑا بھرتا نہیں تب تک, جب تک اللہ کو اپنی ذات پر رحم نہیں آتا, تب تک اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آتی, تب تک قربانی دیتے رہنے کا ہے. ایک بار اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے, پھر بندہ جو ہاتھ اٹھا اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دیں گے. صحابہ کی قربانی انت تک لگی, اللہ یہاں تک کہ فرشتوں کو رحم آیا. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو دیکھ کر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا, کیوں بولے انت تک قربانی لگی. اس کا قیامت تو کوئی تصور نہیں کر سکتا, اپنی اولاد تو کیا ذبح کریں گے. کہلے یہاں تک کہ قربانی لگی, آسمان کے فرشتے پریشان کر لے, کیا قربانی کا معیار ہے. کرنے لگے تب اللہ نے آسمان سے سارے نزول کو اترائے. اللہ کے نبی کہا ہے کعبے کے اندر ہے, نماز پڑھ رہے. ابو جہل نے شرط لگایا, فضل اعمال اٹھا کو دیکھو بولے. ابو جہل نے شرط لگایا, نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اونٹ پر وہ گردن کو کون اونٹ کی وجہ ڈالے گا. ایک نے ڈالا, اللہ کے نبی کے اونٹ کے گردن کو وجہ ڈالا گیا. اللہ کے نبی اٹھا نہیں جا رہا. زینب رضی اللہ عنہا نے آئی اور اونٹ کی وجہ کو ہٹایا, اطمینان سے رکوع کیا. اللہ کے نبی ایک جملہ نہیں فرمایا, اللہ چاہتے جبرائیل کو بھیج کر اونٹ کی وجہ ہٹا سکتے تھے, نہیں بول ہٹا سکتے. اللہ کیا مشکل ہے. لیکن اللہ کے نبی اس کے برخلاف اٹھا کر دیکھو, اللہ کے نبی طائف کے سفر میں گئے, جیسے تینوں لوگوں کو دعوت دی اور اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, کہہ دو میرے نبی سے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے. دعوت کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. کیا ہے, دعوت کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ. دعوت کے بغیر نماز کے اندر بھی جان نہیں پیدا ہو سکتی. دیکھو تم ایک ساتھی کو جا کر دعوت دے کر 2 رکعت نماز پڑھو, نماز پڑھنے کے بعد اس کے ایمان کے اندر کیا حرارت پیدا ہوتی ہے. دیکھو پھر کیا محسوس ہوتا تھا. دعوت چھوٹیں گی, زندگی سے ایک ایک اعمال نکلتے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے نا, ایک لڑکی مکتب کو آیا کرتی تھی, مکتب کو آتے آتے کہنے لگے مسجد سے ماحول سے چھوٹی, کئی دنوں کے بعد دیکھا تو ماتھے پر ٹیکا لا کر آنے لگی.
محنت سے چھٹی، ماحول سے چھٹی تو کیا نتیجہ ہوا؟ تو کام کرنے والا ساتھی اپنے 5 اعمال کے اندر سال کا چلا حج الہی میں فرماتے زیادہ لمبی چوڑی رہندے کام کرنے پرانا عملہ اگر کلس کرواڑی سینٹر کا عملہ آج اپنے سامنے جو ہے 4 مہینے کے 130 ساتھی، اگر 130 ساتھی اگر سال کا چلا مہینے کے 3 دن 2.5 گھنٹے روزانے کے لگا لے، انشاءاللہ اسے بستی کے اندر خیر لائے گا اللہ، اس کا تمنا ہم لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے گا۔ اگر سانگلی ضلع کا اگر طبقہ جتنے 15,000 4 مہینے کے ساتھی ہے، اگر یہ اگر کھڑے ہو جائے پابندی پر، اللہ ایک بر اعظم کو ہدایت دے سکتا ہے۔ ایک بر اعظم کو صرف پابندی سے لگانے پر۔ حافظ صاحب کا منشا یہ ہے لمبی چوڑی قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، مقام محنت کو مضبوط کرو، مقامی محنت بڑھے۔ اور ابھی جتنی قربانی دی جائیں گے، ابھی بولے نا دلی والوں کا، بولے نا نظام الدین والوں کا جو سفر ہونے والا ہے، اس کے پہلے ایسے زمین کو ہموار کرو، ایسی محنت کرو کرنے لگے۔ ہر ایک مسجد کے اندر چلے کی جماعت رکے، وہ جماعت کا کیا کام ہے کرنے لگے؟ سب سے پہلے قرآنوں کی ملاقات، 2.5 گھنٹے کی فکر اسے جماعت میں نکالنے کی نہیں، سب سے پہلے اعمال میں جوڑنے کی فکر دلاؤ گے۔ سب سے پہلے ایک بار یہ پٹری بیچ گئی، بچھا دیا گیا، اور جتنی ٹرین دوڑے گی، جتنی ٹرین کی پٹری کے نیچے قربانی دینے والے کو ثواب مل رہا ہے۔ کسے مل رہا ہے؟ اسے ثواب مل رہا ہے۔ اب یہ موقع ہے، آخری موقع ہے، بولتے ہیں جیسا موقع ہے کرنے کے، قرآنوں کو موقع ہے کہ ابھی کھپنے کا موقع ہے کہ بعد میں تو کیا کرنے کے امت اتنی نکلیں گی، بعض بات ہے نا جماعت آخر چلنے لگی، امیر ملنے کو ذمہ دار کی کام اختہ ہے بولے، اور قربانی کہاں تک بولے؟ اماپور میں ایک ساتھی تھا کرنے کے حسد بھائی کر ہمیں داخل ہوئے مسجد کے اندر، دیکھا تو جمعہ کی نماز کے بعد سب میں پڑھا تھا، رونے لگا۔ بعض وہ پہلے پوچھا کیا ہو رونے؟ کہنے کہ مجھے کل بحرون کے اندر جانے گئے۔ تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو میں نے ساری تیاری، مجھے تو لگتا تھا 1,00,000 1.5 لاکھ کوئی معمولی چیز ہے، پر جیسے جیسے قریب آیا بولے جو 1 لاکھ روپے تھے، ماں نے 30,000 روپے دی، سارے انتظام ہوا کرنے لگے۔ لیکن 8 مہینے کے بعد میرے گھر والی کو، 8 سال کے بعد میرے گھر والی کو حمل ٹھہرا تھا۔ لیکن جیسا میرا آنے کا وقت قریب، اللہ نے ایسا امتحان لیا کہ خالی ہو چکا، بولے گھر والی کا بلڈ چالو ہے کرنے بلڈ، تو بولے بچی بھی میری بیمار ہے کرنے لگے 4-5 سال کی، اسے میرے دواخانے میں ایڈمٹ کر آیا کرنے لگے، اور کل مجھے نکلنا ہے۔ اللہ نے کیا امتحان لیا، روتا روتا گھر والی نے جو ہے جیسے اس کی صبح جانے کا ہے، گھر والی نے فون لگا کر پوچھی اجی آپ کی تیاری ہوئی کہ نہیں؟ اس کی آنکھوں سے پانی آ رہا تھا، کہنے لگے پانی آ رہا، میں بھی وہاں کھڑا تھا، پانی آ رہا تھا۔ امیر صاحب کہنے میں نے گھر والی کو پوچھنا مانگتا تھا، کہنے لگے تیری طبیعت کیسے؟ حالانکہ وہ مجھے پوچھ رہی تھی آپ کی تیاری ہوئی کہ نہیں؟ کیا قربانی دے کر جا رہا، اپنی کیا قربانی لگ جائے؟ دینے والے بیچارے ایسے قربانی دے کر جائے، ایسے لگا دیتے۔ اس کے واسطے اللہ کے واسطے دیکھو، آج اپنے واڑی سینٹر کا عملہ بنے پورے سامنے والے پچھانتے بیچارے قربانی والا عملہ کیا، تو کی قربانی رکی کر لگے، بولو مجھ کی کام کی عظمت دل سے اتر گئی۔ کیا قربانی رکی؟ ہم کام کی حقارت دل میں ہے ہمارے، کیا ہے؟ تو شک نہیں ہوتا تھا کہ لگے کون سا عملہ پرانا سا بیٹھ سکتا تھا، کون سا ساتھی مطمئن رہ سکتا تھا۔ آج امت کے حالات، آج نوجوان لڑکیوں کے حالات، آج پھر بھی آج پرانے کو دل میں ٹھس نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ بھلے کیا اس کے دل کے اندر کام کی عظمت نہیں رہی؟ کرنے امت کے حالات کو سن کر بھی اسے احساس نہیں ہو رہا، ملک کے حالات کو سن۔ برما کے اندر سنا ایک ساتھی نے کارگزاری، ہم آج جمع کے عامر صاحب کیا کرنے لگے، بولے وہاں چوکھٹ پر لوگوں نے سور باندھے سے مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، کہنے راجہ پر کون سے حالات کے انتظار میں بیٹھے آج یہ حالات آنا نا۔ قربانی کی دیکھو میت، قربانی کی بیار جو ہے، جتنی ہم قربانی دیتے رہیں گے اتنا اللہ خیر و وجود میں لائیں گا۔ دھیان میں رکھو، قربانی رک جائیں گے جیسے انسان کے اندر کھانے کی نالی اور سانس کی نالی جوائنٹ ہے، دیکھو کھانے کی نالی، سانس کی نالی جوائنٹ ہے، کہنے جیسے ایک اناج کا قطرہ سانس کی نالی میں چلی جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی۔ آج قرآن رکنے کی وجہ سے اتنی امت کی آج پرست پڑی ہے، اتنی تکلیف ہو رہی امت آج رکنے پر، قرآن رکنے کی وجہ سے۔ قرآن آج رکا، اس کی وجہ سے آج امت کے ہاتھ میں آج یہ مسائل کھڑے ہو چکے۔ ساتھی کو پوچھے، اب پوچھنا کیسا، بڑی داڑھی بڑی ساتھ لیو گئے بھیڑ کے اندر ملاقات کو، بولے بیٹھا امیر صاحب، بولے بات کرو ان سے، بولا کیا؟ پہلے کیا بولے وقت کب لگا؟ اب بھی لگا، بولے اب بھی بولے کبھی کر لگے۔ اور ایک بات کس طرح 5 سال پیچھے چلا لگا، تب سے بیچارہ بیٹھا ہے، کوئی حرکت نہیں، کران مال کی دکان میں بیٹھ چکا ہے، کوئی حرکت نہیں۔
ایک اسٹوڈنٹ کی ملاقات کو گئے, رات کو تشکیل کرے, فجر جانے کا بولے تو باپ کہنے لگا کہ بیٹے کو دعوت خانے جاؤں. کیا ہوا؟ رات بھر پب جی میں کھیلا کرنے, کوئی دھیان نہیں کرنے. ذمہ دار کا لڑکا تھا, دعوت خانے بیٹھ کر رات بھر کھیلے, اسی میں نگرانی کا امت کی نگرانی نہیں, خود کی ذات کی نگرانی. تو عوام میں گھر میں کہاں نگرانی کرے گا؟ اچھا کہاں تک اپن خاموش بیٹھنے والے ہیں؟ جو کہاں تک اپن خاموش؟ اس کے واسطے دیکھو تقاضے ہیں, تقاضے دیکھو آسان تقاضے. کوئی لمبا چوڑی کتنی جا لمبا چوڑی کہاں قربانی دینے کا؟ وقتی طور پر اپنے علاقے میں قربانی دینی, کہاں دینے کے؟ آج یہ جماعت جتنی آج جو نقد تشکیل ہے, دھیان میں رکھو, جو نقد تیار ہوں گا اللہ کی ذات سے امید ہے. حافظ صاحب کی بھی فکر ہے یہاں اپنے سینٹر میں جماعت چلانے کے. دیکھو آج سینٹر میں جماعت ہے, نئے ساتھیوں کی ضرورت نہیں, پرانے ساتھیوں کی ضرورت ہے. دھیان میں رکھو, پرانے ساتھیوں کی. اور اسی اجازت بھی ہے, کوئی دنیا کا مسئلہ آ کے پیچھے آیا تو بیچارہ ایک تھوڑا سا وقتی طور پر کام کر کے آ سکتا, بولے کیا مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے عافیت دینے کے باوجود بھی اگر دین پر نہیں لگتا رہے گا تو اور اس سے اور کیا سہولت چاہیے کرنے. بابا بیٹھ, تو بابا بیٹھ, نماز پوری تو بیٹھ. اس کے واسطے دیکھو جو اللہ کے سامنے, اللہ کے بھروسے دیکھو, میں بول رہا ہوں کھڑا رہنے گا. اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ یہ تقاضا دیکھو بڑوں کی طرف سے, بولے جو بڑوں کے تقاضے پر لبیک کہتا ہے, اپنی جان مال کو لگاتا ہے, بولے جہاں سے گمان نہیں وہاں سے اللہ راستے کھول دیتا. بولے وہاں سے, بولے کوئی مسئلہ نہیں, بولے جہاں سے راستے کھولیں گے اللہ. ہم لگا کر دیکھیں, آج سہولت سے بہت سارا وقت لگا ہے. آج ترتیب بناتے بناتے امت ترتیب پر نہیں, کہاں نیچے آئی دیکھو ترتیب پر آنے پر. ترتیب کس کے لیے؟ نئے ساتھیوں کے لیے ترتیب ہے. فرمایا بڑا ٹھیک ہے, میں بولتا ہوں ترتیب تمہیں سالانہ پابند سے چلا لگ رہا, مہینے کے 3 دن لگے, یہ ترتیب پر ہے. قربانی تو اصل ہے کہ تقاضے پر نکلا. ابھی تو بولے تشکیل اگر نقد ہو جائیں گے, ہم 5 سال ہوئے 3 سال ڈیو میں, یہ کوئی ترتیب نہیں. فرمایا یہ تو استغفار پڑھتے کرتے کھڑا رہنا چاہیے. اپن کیا رہنا, استغفار کہتے ہیں. چلو میں انشاءاللہ اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ میں کھڑا ہوں اللہ کی ذات سے. نقد پر کھڑا ہونا ترتیب بنا کر تو باطل نکلتا ہے. کون نکلتا ہے؟ باطل نکلتے. ترتیب بنا کر سارا سیٹنگ کر اچھا لوگ ہے. مسلمان کام کرنے والا ایمان والا ترتیب نہیں بناتا, اللہ کی ذات پر تقاضے چھوڑتا ہے, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کر نکلتا ہے. اسے کہتے ہیں کر لیں گے, پھر اللہ کی مدد کو دیکھیں گا نا. صحابہ ترتیب پر نہیں تھے, 3 سال دشکال پڑا, کھجور کے باغ پکے ہوئے تھے. اللہ کی نہیں فرمائے کہ نکلو, اللہ کے نبی 3 سال ہو چکا ہے, اگر کھجور نہیں نکال تو کیا ہوگا؟ بڑے ترتیب پر نہیں, قربانی پر نکلو. صحابہ اللہ کے نبی کی بات کو نکلے, قیامت تک کہ کھجور میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ حاجی تک کی پریشانی لا کر لے. کتنے جاہل لا کھجور, اللہ نے ایسی برکت کو تھا. کیا ہم دنیا کی چھٹاک بر دنیا کے لیے, جس کے باہر ملک کا بزنس مین رہنے والا, وہ روزانہ کی 10 گھنٹے, روزانہ کے 8 گھنٹے لگا رہا, مہینے کے 10 دن لگا رہا, سال کے 4 مہینے. آج تمہیں ہمیں چھٹاک بر دکان لے کو پریشان ہے. آج کہ کیا ہوگا بھائی؟ اس کا مطلب آج اسے یقین نہیں ہے دعوت کی محنت پر, اسے یقین اللہ کی ذات پر نہیں آیا, اللہ اس کے رسول کے دین پر یقین نہیں آیا کہ میری دنیا اجڑ جائیں گی. بول اجو چے نہ کر کو تو نہیں نکل رہا کہ میں گیا تو دنیا اجڑے گی, میں گیا تو پریشانی آئیں گی, میں گیا تو ایسا جو ہے نا اس کا مسئلہ. تو بولو بھائی انشاءاللہ کوئی جو ہے نقد دیکھو چلے کی جماعت بنانی 4 مہینے کی نہیں ہے, سستا سودا ہے, موقع ہے, زندگی بنانے کا موقع ہے, لگانے کا موقع ہے, اللہ سے کچھ نہ کچھ لینے کا موقع ہے, کچھ نہ کچھ اللہ کو منانے کا موقع ہے. اپنے علاقے میں چلت پھرت جتنا کریں گے, آج امت کے حالات معلوم پڑیں گے, امت کون سے سطح پر زندگی گزار جائے. اور پرانا عملہ جب کھڑا ہوگا یہ چلت پھرت کرے گا, اسے دیکھ کر اگر ہمارا عملہ دیکھے گا, ارے آج پرانے نکل چکے ہیں, واقعی میں آج کام کی ترقی ہوگی, اسے دیکھ کر اور دوسرا عملہ نکل میں آئے گا. نکلے گا ہی نہیں نکلا, کیونکہ قربانی ہے پرانوں کی. تو بولے انشاءاللہ جو ہے آج سے جو ہے انشاءاللہ نقد کون چلنے کے لیے تیار ہے؟ بولے اللہ جو اس کی جان مال میں ساری چیزوں میں برکت دیں گے, نسلوں تک کے دین باقی رکھیں گے اللہ اس کا. بولو بھائی انشاءاللہ اللہ ضائع نہیں کریں گا. ترتیب دیکھو بنا رہے, کیا مشکل نہیں. تم نہ ایک آدھا جب بھی اڑچن آئی, پریشانی آئی, بڑوں کے یہاں سے بولے نا ابھی, بولے حافظ صاحب بولتے آپ نے ذمہ دار بھی